ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ پاکستان کے حوالے سے کچھ زیادہ اہم خبریں ہوں گی، اسی پہ میں توجہ رکھوں گا اور تجزیہ اپنا دوں گا۔ اہم ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور آخر تک دیکھیں، اور ایک درخواست اور ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویلاگ پسند آتے ہوں تو اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو کچھ تماشا گزشتہ روز سے جو شروع ہوا تھا زمان پارک کے باہر، اور وہ اب تک جاری ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس بارے میں بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہی ہوگا، ریاست کا مزید نقصان ہوگا۔ لیکن سوال ایک یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو معاملات عمران خان کی طرف سے یا ان کی سیاسی پارٹی کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا مبینہ طور پر سامنے لائی جا رہی ہیں، میرا مراد آپ سمجھنے کی کوشش کریں، عمران خان کو میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو میں عموماً کہتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملات کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے جو چل رہے تھے، اس سے میں آپ کو اسی چینل سے بار بار کہتا رہا کہ کچھ معاملات میں درست نہیں دیکھ رہا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بالکل جسے کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ بلائنڈ جسے کہتے ہیں نا کہ فالوورز، جو کہ صرف بس ایک آمنا و صدقنا کی بات کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اپنے لیڈر، میں خود اپنا لیڈر اس کو تسلیم کرتا ہوں، ایماندار آدمی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں معاملات پہ نظر رکھتا ہوں، تو لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی اسی چینل سے، ویوز آف فیصل محمد کے چینل پر یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ عمران خان کی جتنی بھی تقریریں چل رہی ہیں، آن ایئر آ رہی ہیں، جو کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے، وہ اس لیے چل رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ باجوہ صاحب کے جو وعدے وعید جو کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ آئے تھے جو ان سے کچھ تھوڑی سی بات ہوئی تھی، یہ ان سب چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے تئیں یہ سوچ ہے کہ آرمی چیف جو ہے عہدے پہ آنے سے پہلے کوئی ذاتی تعلقات، کوئی کسی وعدے، کوئی کسی کے وعید جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک بہت بڑی پوسٹ آپ سنبھال لیتے ہو، ایک نیوکلیئر پاور کی آپ سلطنت کے آپ ایک آرمی چیف بن جاتے ہو، تو پھر وہاں پر ذاتی وعدے، ذاتی معاملات جو ہیں پس پردہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی معاملات جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت حافظ صاحب یہ کروا رہے ہیں اور وہ ان کی باقیات ہے اور فلانا، میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس کو نہ کریں، غلط یہ طریقہ کار ان کا غلط چل رہا ہے، لیکن وہ کچھ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی، اور عمران خان کو ہم نے یہ بات کہلوائی بھی تھی کہ دیکھیے جس وقت یہ الیکشن کا عدلیہ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک گڈ ول جیسچر جو ہے نا وہ عمران خان کی طرف سے جانا چاہیے تھا، جیسے کہ عدلیہ کے لیے کہا گیا تھا، اس طرح ایک خاص طور پر موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے بھی جانا چاہیے تھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کی طرف سے آنا چاہیے تھا باقاعدہ۔ جو تقریر تو عمران خان صاحب روزانہ کرتے تھے کہ بھائی آج عدلیہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور عدلیہ کا جو فیصلہ ہے اس بات کا ضامن ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل سیاسی معاملات سے لا تعلق ہے، اور وہ بالکل عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے کا جو جس نے ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور فوج کو اور موجودہ قیادت کو اپنے اعتماد کا یقین دلاتے ہیں۔ اور ہم جیسے یہ کہا گیا تھا کہ ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم موجودہ چیف کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بات کہنی تھی، میں نے ان کو کہلوایا تھا کہ آپ یہ بات ضرور کہیں، لیکن جیسے ہی عدلیہ کا فیصلہ عمران خان کے فیور میں آیا تو مٹھائیاں تو کھائی گئیں، لیکن ساتھ میں جو ان کے جو سازشی عناصر تھے وہ فوری طور پر متحرک ہو گئے، اور انہوں نے مزید اس کو ٹریگر کرنا شروع کیا موجودہ آرمی چیف کے خلاف۔ دیکھیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ اگر یہ جو جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو موجودہ چیف کا اور موجودہ پوری آرمی کا جس طریقے سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ میں یہ خود نہیں کہہ رہا تھا، میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں
کوئی تو مجھ سے کہہ رہا ہے نا، کوئی تو اہم شخصیت کہہ رہی کہ مجھے خواب آیا ہے یا میں آپ کو ایسی خواہ بلا وجہ کہتا رہتا ہوں. میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو تو آپ رکوا دیں. تو میں پھر آ کر یہ کہتا ہوں کہ جناب اس کو دیکھیں، لیکن ادھر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوا کہ موجودہ حافظ صاحب کو وہ جناب ان کے ساتھ وہ وسکی بھی لگا دیا گیا، اور ساتھ میں ساتھ وہ تو چلو قابل برداشت. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے نا، میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے اور ہیش ٹیگ لگایا ہوا ہے حافظ وسکی. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم فوج کے موجودہ چیف کے خلاف نہیں ہے. یہ حافظ وسکی کا جو شروع ہوا ہے یہ کدھر سے شروع ہوا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑی جو بات آپ نے شروع کی جس کی وجہ سے کہ موجودہ آرمی چیف کو جو سب سے زیادہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا جسے لگا ہے، جو جس سے دل پہ جا کے بات لگی، وہ یہ لگی ہے کہ ایک بھگوڑے آرمی کے آفیسر نے جس طرح یہ کہا کہ وہ عمران کو قتل کرانا چاہتے ہیں، وہ عمران کا اسیسینیشن کرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے جس کے اوپر ٹرولنگ شروع کی، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر جس طرح وہ ہیش ٹیگ لگا کے اور موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو انہوں نے ٹرولنگ کی، اس کو اس سے زیادہ بہت وہ ڈیمیج ہوئے ہیں معاملہ. اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم تو اس چیز کے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم تو پہلے خود فوج کے خلاف لگی ہوئی تھی، وہ ادھر وہ باجوہ کے ساتھ وہ فوراً انہوں نے دیکھا یہ تو معاملہ ہمارا کلیئر ہو گیا، وہ فوراً جناب وہ بھی آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے پھر باقاعدہ پیغام بھیجا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، دیکھیں جناب وہ یہ ہم تو آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ڈھیل دیے چلے آ رہے ہیں، یہ تو نہ باجوہ کو چھوڑتے تھے نہ آپ کو چھوڑیں گے. اور پھر اس کے بعد مزید جو ان سے باتیں کی گئیں وہ میں بات آگے نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں سیکیورٹی کے مسئلہ ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہیں بنیادی طور پر اب اس تمام چیپٹر کو کلوز، جب کہہ دیا عدالت نے کہ بھائی ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہر چیز پہ ریڈ کراس، بالکل ہر چیز معاملہ بند. لوگوں سے عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے کہ جناب آئیے ہم سب سے، اب عمران خان نے کہا کہ جی ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بھائی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ آپ نے وہ چلو کہہ دیا، آپ ساتھ میں آپ نے وہ بھی کہہ دیا کہ ہم ان کو معاف کرنے کے تیار ہیں جنہوں نے ہم پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان لوگوں سے تو میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بھائی تھوڑی سی پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. ابھی آپ اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں، آپ ٹوٹل باہر ہیں، آپ کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. آپ پہلے سے جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ نہیں دے رہا، یہ میں کسی اہم شخصیت کی بات بتا رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ ہماری بات سمجھ میں آتی کہ عمران خان کے اندر بالکل بھی مطلب وہ کیوں ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، اپنے لیے خود مصیبتیں پیدا کرتے ہیں. وہ پہلے تو مصیبت انہوں نے ایڈوانٹیج یہ پیدا کی کہ وہ نکل کے آ گئے قومی اسمبلی سے. عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ قومی اسمبلی سے نکل رہے ہیں اور جب کل الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے جو قوانین بنیں گے وہ کون ہوگا؟ لیڈر آف اپوزیشن. جب کیا کہتے ہیں حلقوں کے مسئلے ڈیسائیڈ ہوں گے، ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گے تو کون ہوگا اس وقت؟ لیڈر آف اپوزیشن. جو سارے معاملہ طے ہوں گے، عبوری حکومتیں جو الیکشن کے لیے بنیں گی، کون ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر. عمران خان تو خود چھوڑ کر آئے وہاں پہ. پھر وہ جب ان کو معلوم بھی تھا کہ ان کے ساتھ باغی ایک موجود ہے وہاں پہ، جو ان کا باغی ہوا گیا تھا، وہ اس کی موجودگی کے اندر ظاہر سی بات ہے ان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی وہاں میں چھوڑ کے جو آ رہا ہوں جس بندے کو، وہ تو لیڈر آف اپوزیشن بن جائے گا، ان کا باغی ہوا ہوا ہے. لیکن یہ بھی کسی نے سوچا، فوراً دھڑ کر کے باہر نکل آئے. اس کے بعد بھی فوری طور پر آ کے منع کرتے رہے یہ کہ بھائی آپ پنجاب کی حکومتیں نہ توڑیں، وہ بھی توڑ کے انہوں نے مطلب ان کو، یعنی ہر جگہ پہ ایڈوانٹیج تو خود عمران خان دیتے رہے، اور اسٹل ابھی تک جو ہے ایڈوانٹیج جو دی جا رہی ہے، ہر وہ کام ہو رہا ہے جو کہ پی ڈی ایم کے فائدے کے اندر جا رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اب نام نہیں بتاتا. لوگ کسی نے مجھ سے جو ڈسکس کی ہے انہوں نے کہا کہ میں جب ان کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے بھائی آپ تو ہمیں سمجھاتے رہے نا، ہم تو آپ کی بات سمجھتے رہے لیکن ادھر سے آپ کی کوئی بات سمجھتا نہیں تھا، لہٰذا یہ کہ ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں، جو چاہے حکومت کرتی ہے کرے، اب انف از انف. ٹھیک ہے جی، میں نے کھل کے بتایا، میں نام نہیں لیتا کسی کا. تو میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے، پہلے میں 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور جب سے یہ جو عمران خان صاحب نے کے جو فالوورز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے وہ 2 فوجیوں کے کہنے کے اوپر جو فوج کے خلاف جو مغالطات اور جو نفرت پھیلائی ہے، اس کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور اب ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو جیسے آج کہا نا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران کو عدالتوں میں پیش اگر کرنا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو ہم ان کو پیش کریں گے. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اب عمران خان کی گرفتاری 100% ہوگی. اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو پاکستان میں اس کو شام 4 یا 5 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت جو ہے صدر مملکت صاحب کی ابھی کوئی فوری طور پہ میرے سے ملاقات ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے، ختم ہو گئی. ابھی میری رابطہ نہیں ہو پایا. اس میں کیا باتیں طے پائی ہیں وہ ابھی ظاہر ہے فوری طور پر تو مجھے نہیں پتہ لگیں گی، مجھے شام تک یا رات تک پتہ لگے گی. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں بات یہی ہے کہ کچھ معاملات کو درست کرنے کی صدر مملکت صاحب کوشش کریں گے. لیکن یہ بات ایک ہے کہ صدر مملکت عمران خان سے کو کچھ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ان کو بات کی گئی تھی، مجھے نہیں پتا، سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا، کوئی آفر کی گئی تھی. ابھی مجھے فی الحال اس آفر کے بارے میں بالکل نہیں پتا کیا آفر تھی، کیسے تھی، ابھی مجھے بہرحال پتہ لگ جائے گی مصدقہ طور پر، تب میں اس آفر کے بارے میں بات کروں گا. لیکن یہ بات اہم ضرور ہے کہ صدر مملکت جو ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد
آرمی چیف سے ملاقات کی کوشش کریں گے. اب یہ میں صبح ہی پہلے ان کی ملاقات سے پہلے میں بتا چکا ہوں. مجھے کسی نے خبر بھیجی تھی تو میں نے اسی پر ٹویٹر پہ بھی کہہ دیا تھا, اور بعد میں پھر ایک اخبار والے نے بھی مجھے فون کیا پاکستان سے, جرنلسٹ سے کو مجھ سے تبصرہ کرنے کی, تو اس کو بھی میں نے ہی کہا تھا کہ یہ جو ٹھیک ہے اہم ہے عمران خان سے ملاقات, لیکن جو پھر بعد میں صدر مملکت سے ملاقات ہو سکتی ہے وہ بہت زیادہ, صدر مملکت کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہو سکتی ہے, جو صدر صاحب کوشش کریں گے, وہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہوگی. تو یہ جو ہے نا ایک صورتحال جو ہے انتہائی خراب ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے عمران خان, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ گرفتار ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی, لیکن اصل میں مسئلہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے ملک کا مزید نقصان ہوگا. اور یہ نقصان کون کرنا چاہتا ہے؟ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں, یہ نقصان کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم, یہ نقصان کرنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, یہ نقصان کرنا چاہتے ہیں زرداری صاحب. زرداری صاحب نے کیسے کہا ہے کہ آج آپ نے سنا ہے کہ ہم تو بھائی غصہ پینے کے عادی ہیں, وہ غصہ تو پی لیتے ہیں لیکن ٹھنڈے کے اندر ایسا کام کرتے ہیں, ایسا زخم لگاتے ہیں کہ اس پر مرہم بھی نہیں رکھا جاتا. تو اب سارے معاملات کو اب یہ ایک سم اپ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے 2 یا 3 دن کے اندر عمران خان کے لیے بہت زیادہ جو ہے پریشانیاں جو ہے پیدا ہوں گی. اور اسی تناظر میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان پر پابندی بھی لگ گئی, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور ساتھ میں عمران خان کے اوپر جو مزید مقدمے بھی بننے شروع ہو گئے ہیں. سنا کوئٹہ میں بھی بن گیا ہے ایک, اور حالانکہ تقریباً اس طرح مقدمے بنانے کی آگے بنے 40-45 مقدمے بدلے, 70 کے قریب مقدمے بن چکے ہیں. تو پتہ نہیں اب یہ عزیر بلوچ میں اور عمران خان کے اندر مقابلہ کرانا چاہتے ہیں کہ کس پہ زیادہ مقدمے بنے تھے, عزیر بلوچ پہ بنے تھے یا عمران خان پہ. یعنی مذاق کی بات کر رہا ہوں میں, جو کہ بہت ہی غلط ہے. تو یہ جو ہے معاملہ بڑا جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے, اور اس کا تمام کا تمام نقصان جو ہے, میں پھر بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان جو ہے ریاست کو ہوگا. اور عمران خان کے لیے ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان میں کھلے عام کہتا رہا ہوں, اور بات ہمیشہ کہی ہے میں نے کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, 2 سیاسی جماعتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے. ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہے, اس کی قیادت ایماندار ہے, لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے, وہ سیاسی طور پر کوئی فیصلے نہیں کر پا رہے. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے فیصلے سیاسی طور پر نہیں ہوئے. میں نے آپ کو کتنی بڑی بات بتائی, آج میں نے کھول کر بات دی کہ ایک انتہائی اہم شخصیت دفاع سے جس کا تعلق ہے, اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری کی ساری ہم جو ہے نا مطلب پولیٹیکل غلطیاں کرتے جا رہے ہیں, مسلسل پولیٹیکل عدلیہ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو دروازے کھول دینے چاہیے تھے. جبکہ بار بار وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے رہے ہیں, اہم لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے کہ ساری کی ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, الیکشن آج ہو یا 10 دن بعد ہو یا 10 سال بعد ہو, ووٹ عمران خان کے ہیں, تو پھر کیا ضرورت تھی پنجاب کی اسمبلی توڑنے کی. 63% پنجاب کی اس کے اوپر تھی عمران خان کی حکومت, 63% پاکستان پنجاب کی حکومت تو پورے مرکز کے الیکشنز کے اوپر وہ ہوتی ہے. اگر پنجاب کی حکومت عمران خان کے پاس ہوتی اور آخر وقت جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے تو عمران خان سے رکھتے. اب عمران خان صاحب بتاتے بھی نہیں وہ کون سی شخصیت ہے جس کے کہنے پر عمران خان نے اسمبلیاں توڑی, وہ بھی نہیں بتاتے ابھی تک. تو اب جو ہے معاملہ جسے میں نے کہتا ہوں کہ ہواؤں کا رخ ٹوٹل بدل چکا ہے. اور میں اب صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو ہے نا, پہلے تو نہیں تھی لیکن اب جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بالکل یہ نہیں کہ عمران خان کے خلاف ہے, لیکن انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے. اس سے پہلے عمران خان کی میں کھل کے پہلے لوگ نہیں مانتے, اور ٹھیک ہے لوگ مجھے برا کہیں بھلا کہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتا ہے, لیکن مجھے اس کی پرواہ تھوڑی ہے. مطلب کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتا ہے میں ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دوں. اس سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کو جو ہے روکا ہوا تھا حافظ صاحب نے. یہ وقت آپ کو بتائے گا, ہو سکتا ہے کبھی کو اگر ٹائم آیا تو ہو سکتا ہے پھر حافظ صاحب بھی کبھی خود ہی بتا دیں کہ اس کو روکا بھی حافظ صاحب نے تھا, ورنہ کئی لوگ چاہتے تھے عمران خان کو بہت پہلے گرفتار کر لیا جائے. لیکن یہ جو خاص طور پر جو عمران خان پر الزام لگایا حافظ صاحب کے اوپر کہ وہ ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں, اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. میں 3 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور دس از اے ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے اس کا. یہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا, بڑے بڑے لوگ, یہ ملینز اور ملینز جن کے مطلب فالوورز ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کچھ نہیں پتا, لیکن میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں میں ان لوگوں کے ذریعے سے بتاتا ہوں جو کہ پاکستان میں فیصلہ کرتے ہیں اور جن کا تعلق اوپر کے ساتھ ہے, اوپر نیچے اور ادھر, سمجھے نا, وہ صرف ادھر کی باتیں کرتا ہے, میں ادھر کی باتیں, اشارہ سمجھ گے نا آپ. تو پھر اس لیے میری جتنی بھی باتیں ہوں گی نا الحمدللہ کچھ دن بعد آپ کو صحیح ملیں گی. دیکھتے جائیے کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن ایک خطرہ اور بھی ہے,
یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام صورتحال، مطلب اس کو آپ اب یہ نہ سمجھے کہ بھائی تو ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا وہ تو گرفتار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن جو اس میں اور مزید خطرناک بات ہے وہ ایک اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس تمام قوم کی، تمام عوام کی ادھر یہ لگا کے نا توجہ، پیچھے سے کچھ معاملات جو ہے پاکستان کے حوالے سے غلط بھی کر رہے ہیں۔ کون؟ یہ موجودہ حکومت پاکستان کے اثاثوں کے حوالے سے، پاکستان کے دیگر معاملات کے اوپر پوری قوم تو لگی ہے نا عمران خان کے اوپر کہ ہمارے لیڈر کو پکڑ نہ لیا جائے، ادھر نہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ماڈل ٹاؤن کا آپریشن ٹائپ آپریشن ہوتا ہے یا کوئی اور آپریشن تھا، ان کو ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا غدر مچے، الیکشن بھی آگے جائے، قوم کی ادھر توجہ لگ جائے، اور پیچھے جو ہے نا ہم تو دوسرے کام جو ہیں جو کہ مغرب کی خواہش کے اوپر، جو امریکہ کی خواہش کے اوپر، جو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے، جس کا کہ میں گزشتہ 15 سالوں سے کہتا رہا ہوں، میں نے آپ کو وقت بھی بتایا کہ 2025 میں نے کہا تھا، میرے پرانے اخباری انٹرویوز، اخباری پاکستان کے نہیں فورن اخبارات، پاکستان کے انٹرویوز بھی، پاکستان کے پرانے ٹیلی ویژن کے بھی، جب میں ٹاک شو پہ آیا کرتا میں نے بتایا تھا کہ 2025 تک پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو پہ توجہ رکھنی پڑے گی، ورنہ یہ پورا لوگ اس کو نا رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے معاملات پسے پردہ سب خفیہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر آ کے، بریکنگ نیوز آ گیا، کچھ نہیں ہوتا ایسا، پسے پردہ اس کے سب الٹ ہو رہا ہے۔ تو قوم کو اس پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ پسے پردہ پیچھے کیا معاملات ہو رہے ہیں، یہ چیز ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ابھی قطر سے ہو کے آ گئے، بہرحال پاکستان پہنچ گئے، لیکن یہ کہ شہباز شریف، یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ میرے پاس خبر آئی کہ شہباز شریف نے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے تقریباً $2 ارب مانگے ہیں مدد کے لیے، رکھوانے کے لیے۔ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، ابھی تک تو فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن سعودی عرب کے ساتھ کچھ سنا ایک معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ اللہ کرے وہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے درمیان جو انسداد دہشت گردی کا جو 2 دن کا جو معاہدہ چل رہا ہے، ابھی 2 دن یا 3 دن میں 2 دن یا 3 دن چلیں گے، وہ معاہدہ بھی نا پاکستان کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی قوم کی توجہ لگی نا، ابھی 2-3 دن چلیں گے، ادھر وہ امریکہ کے ساتھ انسداد دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے، اور ادھر ہی دوسری جانب عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ چل رہا ہے۔ ادھر سارے معاملات ہوں گے، ادھر روڈوں پہ لوگ ہوں گے، اٹھا پٹک چل رہی ہوگی، اور پیچھے سے ادھر نہ کوئی دستخط چل رہے ہوں گے۔ تو قوم کو ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنا پڑے گی۔ حالات پاکستان کے جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں، اور حالات جو ہے نا بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کپتان کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور آپ سب کے لیے کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا کریں، اور کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جس کی وجہ سے کوئی ہمارے لیے کوئی راحت کی دروازے کھل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔